وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسلا فيوحي بإذنه ما يشاء والله علي حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائش و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے اور اسی کی توفیق و عطا سے اسی کی بات اسی کے دن اسی کے گھر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحی ایک خاص پیغام اللہ رب العزت کا اپنے خاص بندے پر نازل ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا؟ براہ راست گفتگو آپ سے کر رہے، وحی کی ضرورت کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اپنی اگر ہم عام دنیا کی مثالیں سامنے رکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کوئی ملک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ادارہ ہو، بغیر سسٹم کے نہیں چلتا۔ سسٹم ہوتا، صحیح ہو غلط ہو، بہت اچھا ہو بہت خراب ہو، ہوتا ضرور ہے۔ آپ بتا نہیں سکتے کہ دنیا میں کوئی ملک بغیر کسی قانون اصول اور ضابطے کے چل رہا ہو۔ ہر ملک کا اپنا قانون، کوئی ادارہ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اپنے اصول نہ ہوتے۔ اصول سب کے ہوتے، اگر اصول نہ ہو تو نہ کسی ملک کا ڈھانچہ برقرار رہ سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ اور نہ کوئی تنظیم صحیح طور پر برقرار رہ سکتی ہے۔ انسان ہے، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی ایک معاشرتی زندگی سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جب سوسائٹی کے اندر یہ رہنا ہے اسے اور ایسے ہی رہتے ہوئے آیا تو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، رہنا ہے، روزگار ہے۔ اس کے لیے کوئی سسٹم ہے، اس کے حاصل کرنے، اس کے چلانے، اس کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ڈکٹیٹر آ جائے، کوئی زوراور آ جائے اور وہ جو چاہے وہ لے لے، تو ایسے کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انسانی معاشرے کے قیام اور اس کی بقا کے لیے اور صحیح طریقے پر اس کے چلنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک قانون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا دنیا کا کوئی ملک بغیر کسی قانون کے چل رہا ہے؟ نہیں۔ میری اس طرح کی آج بات کرنا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کو دوسری طرف کنورٹ کر دے، میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں، بات جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھے، وہ سمجھاؤں تو بات تو پھر طویل ہو جائے، سمجھے؟ اگر نہیں سمجھے تو بتا دیتا ہوں، اس وقت میں آپ کو جنتر منتر پر نہیں لے جانا چاہتا۔ بات سمجھ میں آئی نا آپ کی؟ نہیں، آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ذرا کچھ بات سمجھو تو مسکرا تو دیا کرو، بت کی طرح کیا بیٹھتے ہو یار؟ ہنسنا نہیں آتا کیا آپ لوگوں کو؟ میں سوچتا ہوں مسجد میں اتنا سنجیدہ ہوتے ہو، بیگم کے سامنے کیا ہاتھ باندھ کے ٹہرتے ہوں گے آپ لوگ؟ کرتے کیا ہوں گے؟ ہاں، دوستوں کے ساتھ کیا ہے، کیسے رہتے ہوں گے آپ لوگ؟ تو اپنے آپ کو ہمیشہ حساس بچہ رکھیے، مسکراتا رکھیے، بات سمجھے تو ریئیکشن دو، رونے کی بات آئے تو رو، ہنسنے کی بات آئے تو ہنسو۔ یہ انسانی طبیعت ہے، یہ انسانی اور سنجیدہ جہاں ہونا ہے سنجیدہ ویسے ہو۔ ہر وقت سنجیدہ ہونا حضرت مؤذن صاحب درست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے آپ ہم رہے تو ذرا گفتگو کرنے کا مزہ ہی ہوتا کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، ورنہ بڑی بڑی مثالیں دو تو آپ یوں سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ میں صومالیہ کا رہنے والا اور ہندوستان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ ہاں،
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھک ہار کے ایک دن آئے، حضرت عمر فاروق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ حضور ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے اور حضور کی تھکن دور ہو جائے۔ ایسے رہنا چاہیے۔ حضور کی ایک صحابی یاد آیا تو کہہ رہا ہوں، ان کا نام عبداللہ، اور وہ اتنے مذاقیے تھے، مسخرہ ان کے اندر کیا نام ہے، طبیعت ایسی تھی کہ وہ اکثر ایسے جو ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ انہیں حمار یعنی گدھا کہتے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے صاحب، ہاں حدیثوں میں لکھا ہے۔ ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں؟ یعنی عجیب عجیب طریقے سے وہ رہتے تھے، اس لیے کہتا ہوں ذرا ہنسا بھی کرو، مسکراؤ، یعنی طبیعت ایسے لگے کہ ہاں ہم ایک انسانی معاشرے میں ہیں، جنگل میں بھی نہیں بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں زندوں میں گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بولو زندوں میں، ہے نا۔ وہ حضرت عبداللہ جن کا لقب حمار تھا، ان کو سزائیں بھی ہوئی، اور ان کا کام کیا تھا؟ عجیب سی بات تھی، آج اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ طبیعت میں اپنے باری کی تازگی رکھیے گا۔ ان کا کام کیا تھا معلوم آپ کو؟ وہ حضور کے لیے بازار سے پنیر خرید کے لاتے، کھانے کی چیز لاتے، حضور کو پیش کرتے، حضور کھاتے خوش ہو جاتے۔ جب چند دن ہو جاتے تو پھر حضور سے آ کر یا رسول اللہ اس دن وہ کھلایا تھا نا، ہاں وہ اس کے پیسے دیجیے۔ یا اللہ، یہ حضور مسکرا دیتے تھے اور ویسے دے دیا کرتے تھے، ہے نا۔ ایسے بھی صحابی، یہ ہے حضور کی سیرت، سیکھو اسے بھی، سمجھے۔ پتہ نہیں بچوں سے بھی آپ لوگ مسکرا کے گفتگو کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا ایسا۔ ویسے عام لوگوں کو لگتا ہے میں بہت سخت آدمی ہوں، میرے ساتھ بیٹھو تو آپ کو پتہ چلے گا میں کتنا سخت ہوں یا نہ ہوں، سمجھے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ تازہ رہو، ایسے آنکھیں کھول کے سمجھو تو اظہار کرو، سمجھو تو اظہار کرو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی ملک آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کا کوئی قانون نہ ہو، جیسا بھی ہے قانون سب کا ہے، اس قانون کی بنیاد پر ساری چیزیں طے ہوتی، معاملات طے ہوتے، لین دین طے ہوتے، شادی بیاہ طلاق کے مسئلے طے ہوتے، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں، بزنس، کاروبار، سارا کچھ، مکان کا لین دین، معاملات سب طے ہوتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں بھی ہے، کون اس کو کتنا فالو کرتا ہے یہ الگ بحث ہے، کون اس کا استعمال کتنا اور کیسے کرتا ہے یہ الگ بحث ہے، بات الگ ہے، وقت آئی تو وہ بھی کہہ دیں گے ہم آپ سے، لیکن ہے الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ نام بھی ہے، سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم، یہ ہے نہیں، چل رہا ہے انہیں بنیادوں پر۔ جمہوریہ اسلامیہ بھی نام ہے، یہ بھی ہے، المملکت الاسلامیہ وغیرہ وغیرہ بھی نام ہے، آپ دیکھ سسٹم ہر جگہ ہے، جیسے اس کو فالو کیا جا رہا، تو اس کا پتہ اس بات کا چلا کہ کوئی بھی ملک ہو، تنظیم ہو، یہاں تک کہ کوئی مذہب ہو، وہ مذہب کا اپنا جیسا بھی ہے قانون نہ ہو، ایسا نہیں ہو، جب وہ قانون پرمپرا کے نام پہ ہو، سبھیتا کے نام پہ ہو، سنسکرتی کے نام پہ ہو، جو رواج رسم کے نام پر ہو، آئیڈیالوجی ہو، یا پھر جو ہے آپ کا جو ہے وہ زندگی جینے کا طریقہ جسے تمدن و تہذیب کہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہو کہ ملک ہو، تنظیم ہو، مذہب ہو، ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے جسے شریعت کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں۔ آگے کی بات سمجھے، اب آگے سمجھے کیا؟ وہ یہ ہے کہ کچھ قانون جو دنیا میں رائج ہیں وہ دنیا کے لوگوں نے بنائے، جیسے آپ کے قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے آپ کے ہندوستان کے سنویدھان کو بنایا ایک ٹیم کے ساتھ، جس میں تقریباً 200 اور 250 سے پونے 300 لوگ تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، ایڈوکیٹس وغیرہ، بڑے دانشور تھے اس وقت، وہ بھی اس میں شامل تھا، تنہا ایک آدمی نے نہیں بنایا، سربراہ وہ تھے، تھا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے قانون بناتا، اپنے قانون میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، ضرورت کیوں، سمجھے نا، تازہ کر لے آپ۔ تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ ایک سسٹم بنا، سنویدھان بنا،
اب وہ اسی کے تحت چل رہا ہے۔ تو انسان جب کوئی سسٹم، کوئی قانون بناتا ہے تو اس کے سامنے جو چیلنجز یا اس کی جو ضرورت ہوتی ہے یا اس کی عقل، اس کی فہم، اس کی فراست جہاں تک کام کرتی ہے، اس کو درست رکھنے، اس کو ترقی دینے کے قوانین وہ بناتا ہے۔ ٹھیک ابھی بنا ہے تو 59 یا 50 سے لے کر کے 51 سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، سمجھے کہ جس سے ہندوستان تو اب تک متحد ہے، اگر اسے بدلا گیا تو کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، آگے کی بات تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جب کوئی قانون، کوئی سسٹم بناتا ہے تو اس کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے، اس کا نالج جہاں تک کام کرتا ہے، اس کا ویژن جہاں تک کام کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ شامل کرتا اور بناتا ہے۔ لیکن انسان ہے آج وہ ایک چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے، قانون بنا دیا، وقت بدلا تو پتا چلا یہ قانون پہلے کے وقتوں میں تو درست تھا، آج درست، پھر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ اکثر تو اسی کے لیے ہوتی ہے، سمجھے کہ کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ کیا جائے، نیا بل لایا جائے۔ یہ کیوں؟ انسان جانتا نہیں کہ آئندہ کی اس کی ضرورت کیا ہے۔ 10 لوگوں کے لیے اس نے قانون بنا لیا، وہ قانون 10 لوگوں کے رہتے ہوئے چلتا رہا، لیکن وہ 15 20 50 100 ہو گئے، تب وہ 10 لوگوں کا قانون اس کے لیے ناکافی محسوس ہونے لگا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر تبدیلیاں۔ تو انسان جو قانون بناتا ہے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کی، ترمیم کی، رد و بدل کی ہر بار ضرورت رہتی ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سنو، یہ وہ مذہب ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے آیا اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اعلان ہو گیا جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا دین کی بات کرے اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، تو اب حکم ہوا کہ تمہیں اگر جینا ہے تو اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق جینا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق تمہیں جینا ہوگا۔ صرف چند چیزیں تم سمجھ سکتے ہو کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور تمہاری عقل بڑی تو تم نے کہاں سے حاصل کیا یہ معلوم کر سکتے ہو۔ آپ کو صرف مثال یہ میں نے دی، ہر چیز کے بارے میں آپ ایک حد تک عقل آپ کا ساتھ دے گی، لیکن ایک حد جب ختم ہو جاتی ہے تو اس حد کے بعد کس چیز کو کیسے کیا جائے، کیا درست ہے کیا نادرست ہے، یہ انسان اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کون سی چیز حلال ہے حرام ہے ہم طے نہیں کر سکتے، انسان طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حد تک اچھے بری کی تمیز کر سکتا ہے، اگر کبھی انسانوں کے حوالے حلال و حرام کر دیا جائے تو یقین جانو عام انسان تو سوائے حرام کے کچھ کریں گے ہی نہیں، کہ اس میں آسانی سے پیسے آپ کو نہیں۔ اس لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے کہ انسان جس کو صرف ایک اپنی حد تک سمجھتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، اس سے آگے کی حد بتانے والا وہ ہو جو انسان کی ہمیشہ کی ضرورت کو جانتا، انسان کے ہمیشہ کے مسائل کو جانتا ہو، رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے کیسے قانون کی ضرورت ہے جو اس بات کی خبر رکھ سکتا ہو۔ وہ وہی ہو سکتا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی پہلی سے لے کر آخری تک وہ حالت ہے، اس حالت کو جانتا ہے۔ وہ جاننے والا ہی ہمارے اور آپ کے لیے ایسے قانون کی تشکیل کر سکتا ہے جو قانون ایک بار بن جائے تو ہمیشہ چلتا ہے، ایک بار بن جائے تو ہمیشہ چلتا رہے۔ وہ کون ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اور رہتی دنیا تک انسانیت، آدمی اور آدمیت کی ہر ضرورت کو، ہر ریکوائرمنٹ کو جانتا ہے، تو اسے آپ کو کہنا ہوگا وہ علیم و خبیر و وسیع، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کے ہر مسئلے کو جانتی۔ تو ضرورت ہوتی کہ وہ قانون ہمیں معلوم ہو، تو وہ قانون معلوم کیسے ہوگا؟ ہر کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، ہر کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، کوئی ایک بندے خاص اس کا ہوگا جس کو وہ بتائے گا، پھر وہ ساری انسانیت اور کائنات کو بتائے گا۔ تو جسے جو وہ بتاتا ہے، جس کو اسے نبی کہتے ہیں، اور جو بتاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔
بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ قانون، وہ حق، اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے؟ اللہ رب العزت وہ مرضی جس سسٹم سے نازل کرتا ہے، جو دیتا ہے، اس چینل کو وحی کہتے ہیں، اور جس پر نازل کرتا ہے وہ حکم بتانے کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے، جس خاص بات کے لیے اسے پیدا کرتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کے؟ ہر سسٹم، ہر ملک کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مذہب کا اپنا قانون ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مکمل ہو نامکمل ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ الحمدللہ تعالی اسلام مکمل ضابطۂ حیات، پوری زندگی کا قانون ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اب کہاں نافذ ہے نہیں ہے یہ بحث الگ ہے، کہاں لاگو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ بحث الگ ہے۔ اسلام نے کسی کو محروم رکھا ایسا نہیں ہے، عدل و انصاف کا وہ معیار رکھا ہے اسلام نے کہ جس کے اندر جو وہ مجرم آتا ہے تو مجرم کا دھرم و دین نہیں دیکھتا، مجرم کا قبیلہ ذات نہیں دیکھتا، مسلم کا وہ مجرم کا اسٹیٹس نہیں دیکھتا، یہ مالدار ہے غریب ہے کون ہے نہیں دیکھتا، قانون سب کے لیے چلتا ہے۔ یہ اسلام یکساں قانون، کوئی بھی ہو، وقت کا بادشاہ ہو اس کے لیے جو قانون ہے وقت کے فقیر کے لیے بھی وہی قانون اسلام پیش کرتا ہے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی انفرادیت ہے، سب سے بڑی خوبی ہے۔ ورنہ آج ہمارے پاس قانون تو ہے لیکن کہنے کے لیے عمل اس کے اوپر نہیں ہے، جس کی زندہ مثال آج کا دن آپ دیکھ رہے ہیں، ہفتے بھر سے جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس کے جو سمجھ میں آیا وہ کیے جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جواب دہ ہو سکتا ہے وہ جواب دینے کو تیار نہیں، سامنے آنے کو تیار۔ جو سب سے پہلا مقننہ جسے کہتے ہیں عدلیہ، اس کا جو چیف بیٹا ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ملک کا صدر کسی طرح کی خبر گیری کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ملک کا جو وزیر داخلہ ہوم منسٹر کہتے ہیں کچھ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ قانون تو ہے، جب قانون کی پاسداری اور عملداری نہیں ہوتی ایسی اراجکتا اور ایسا فتنہ اور ایسے فساد پھیل جایا کرتا۔ اسلام اسی سے روکتا ہے، کہتا قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آپ کو میں نے مثال پیش کی تھی، حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر، خبر آتی ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی یہودی کے ساتھ شرط لگائی۔ کیا کی؟ شرط لگائی، اور شرط لگانے کے بعد جب وہ یہودی جیتنے لگا تو اسے پیچھے کر دیا اور کہا میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، جیتنا میرا حق ہے۔ وقت کے گورنر نے یہ بات کہی، اس سے یہودی سے کہی۔ حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی، بلایا، آؤ ادھر، سب کو بلایا یہاں پر، کہا تو نے ایسا کیا؟ کہا ہاں کیا۔ کہا کوڑے لگاؤ اسے۔ کسی کے گورنر کے بیٹے کو یہ حق نہیں کہ کوئی ہو کسے باچت، کوئی ہو کہ وہ اپنے حق کے لیے سامنے والے سے مطالبہ نہ کر سکے؟ تم لگاؤ اس کو، کوڑے لگاؤ، جو تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ تم لو۔ گورنر کے بیٹے سے بدلہ لیا گیا اور کہا اس گورنر سے بھی تم بدلہ لو تاکہ پتہ چلے اسلام کا حق و قانون سب کے لیے برابر، سب کے لیے برابر ہے۔ ذرا سی چوک مجھے بتاؤ ایڈمنسٹریشن کے لیے اگر آپ سوچو تو کیا یہ اتنا بڑا گناہ تھا؟ لیکن نہیں، تکبر کی جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ آج ایک قانون کو توڑنے کے لیے اس نے چھوٹے سے سہارے کو لیا، کل بڑا سہارا لے سکتا ہے، علاقہ کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام وہ قانون آپ بھول گئے؟ مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جو سزائیں ہیں اگر میری اولاد وہ جب خدا نہ خواستہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہو۔ جب مزاج ہوتا ہے نا، یقین جانو تاریخ کب بنا کر۔ بہرحال میں بات موجودہ سمجھا کر بھی آپ کو جو ہے اپنے دین کی بابت سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ وہی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو جاننے کا وہ ذریعہ اور جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا پیغام کسی تک پہنچائے، وہ ہم تک پہنچائے۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہو چلو یہ بات تو سمجھ میں آئی، ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا سارا سسٹم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، فرض کا، واجب کا، سنت کا، سارا کا سارا سسٹم ہمیں دے دیا گیا۔ لیکن ہم یہ کیسے مانیں کہ جو ان پر نازل ہوئی وہ وحی ہے، اللہ ہی کا پیغام ہے؟
कैसे माने, क्या हवाला, क्या रेफरेंस, हम वैसे माने। बड़ी गहरी बात है जो कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने बैठा अब उसके बाद शुरू पड़ गया, तो कोई पार्लियामेंट नहीं है कि जिसके दिल में जो आया वो कहता चला जाए और उसको मुस्तरद करता चला जाए। ऐसा नहीं है। ये दीन आपके सामने रख रहा हूं। उलमा ने एक ही बात का निचोड़ हमारे सामने रखा। हमें खबर नहीं, हम दीन पर बड़े बड़े ताने की बात करते, इस्लाम में ये तब्दीली और वो तब्दीली। हमने दीन को पढ़ा क्या है? दीन के नुक्ते से वाकिफ नहीं हुए हम, आप, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, नुक्ते से वाकिफ नहीं है। इतनी गहराई, गहराई, उमक और इतना फैलाव हमारे दीन के अंदर है। एक एक बात को समझाया गया। इसलिए कहता हूं इसे समझो। जितनी दीन की बातें समझोगे, दीन तुम्हारे सीने में, रूह में और तुम्हारे दिल में उतरे, तब तुम्हें इसकी हैसियत और इसकी अहमियत का पता होगा। समझे? तो दोस्तानी आली वकार फिर बताया गया कि वही आई है, ये वही है, ये अल्लाह का कलाम है, कैसे माने? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे भी क्लियर कर दिया, बता दिया। उस वक्त से लेकर आज तक का दावा है ये अल्लाह का कलाम इस तरह से है कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस तरह से कोई इंसान अपना कलाम लाकर पेश करे। सबसे बड़ी दलील, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम वाकई इसको अल्लाह की वही नहीं मानते और इंसान का कलाम मानते हो तो इसके मिसल ला के बताओ। और ये दावा उस वक्त किया गया जब अरब के फुसहा, बुलगा और उस वक्त के जो बड़े बड़े अदीब थे उनके सामने पेश किया गया। जबान तुम्हारी है, अल्फाज तुम्हारे हैं, तरकीबें तुम्हारी है, लेकिन इसके बावजूद इसी जबान में इस कलाम के मिसल तुम नहीं ला सकते। और वो चैलेंज खत्म नहीं हुआ, सुबह कयामत तक बाकी। जो आए आए, अपने दौर का आए। दो चीजें रख दी कुरान ने, एक तो इसके जैसा कोई कलाम ले आओ, और दूसरी बात ये कि जब से इसे नाज़िल किया आज तक और सुबह कयामत तक इसमें तब्दीली लाकर बताओ। न ये बदला है न बदलने वाला। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमात को कोई तब्दीली नहीं है। जो पहले था वो आज है, जो आज है सुबह कयामत तक वही बाकी रहने वाला। कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं, तब्दीली नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इसे नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। सिर्फ इस एक बात को झूठा साबित करने के लिए मैंने बताया आपको, फ्रांस की सरजमीन पर 5 लाख कुरान के नुस्खे जमा किए कि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि कुरान भी डिफरेंट है, अलग अलग है। थक गए तहकीक करने वाले, लेकिन पता चला तबात की थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन एक हर्फ, एक नुक्ता कुरान मुकद्दस का तब्दील नहीं किया जा सकता। यह है कुरान का एजाज, यह है दावा कुरान। एक बात समझ में आई ना आपके? एक तो ये कि कुरान खुद अपनी सदाकत की दलील खुद ही पेश करता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसमें जो कुछ बयान किया गया शक से बाला तार है, सिर्फ यकीन को इसमें बयान किया गया। आप कहे इस पर यकीन कैसे कहें? तो आप कुरान की बयान करता कोई चीज एक लाकर बताए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले वालों के ताल्लुक से जो कही या आइंदा आने वालों के ताल्लुक से जो कही, उसमें से कोई एक बात छोटी सा कुरान की दलील है कि मैं अल्लाह का कलाम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कोई तब्दीली नहीं। पहले वालों के बारे में जो कहा वो हक कहा, उस वक्त के जमाने के लोगों के सामने जो कहा वो हक कहा, और मुस्तकबिल के बारे में जो कहा वो हक कहा। आप देखो जमाना जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कुरान के फरमुदात हक साबित हो रहे हैं। वो दलीलें जो उस जमाने के अंदर सिर्फ एक बात, एक जुमला लगती थी, आज जब साइंस अपने उरूज पर पहुंचती हुई नजर आ रही, हमें पता चलता है कि कुरान के जुमले नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, कुरान का लफ्ज लफ्ज सही साबित होता हुआ नजर। कुरान की हक्कानियत की दलील है ना। एक तो मैंने दे दिया कि कुरान से, कुरान जो उसने दावे किए कोई लाके उसे आज तक कोई कह नहीं सका। जमाना कहां से कहां चला, लेकिन कुरान के दावे को कोई मुस्तरद नहीं कर सका। एक बात ये, दूसरा ये जो नबी अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं, बंदे खास होते हैं, वो गैब की जो सारी खबरें देते हैं, तो जो है जो दिखता है वही बता दिए। तो नबी में मादल्ला और आम आदमी में फर्क क्या? नबी फिर बताता हूं, नबी गैब की खबरें देता है। कौन से गैब की खबरें? जो पहले हो चुकी वो भी बताता है, जो आइंदा होने वाली है वो भी बताता है। ये है नबी का माना। और ये सारा खुद अपनी जात से नहीं बताता, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताने से बताता।
سمجھے؟ خود اپنی ذات سے نہیں، یہ حضور خود نہ اللہ رب العزت نے وہ بتانے کی ذمہ داری انہیں دی ہے، اور غیب کی پچھلی اور اگلی خبری دینے کی ذمہ داری جسے دی جاتی ہے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ جو قرآن کی دلیل آپ کو دی، اب دوسری دلیل سنیے گا۔ جو نبی آتے ہیں نا، وہ نبی اپنے زمانے میں اور اپنے پورے دور میں اپنی پوری امت سے ممتاز ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں۔ ان کی امت کا کوئی آدمی کہیں بھی کسی بھی قبیلے کا ہو، کتنا ہی ہو، کسی بھی نبی کا امتی کسی بھی نبی سے کسی بات میں آگے نہیں ہو سکتا، فوق نہیں ہو سکتا، اوپر بلند نہیں ہو سکتا۔ نبی ہر بات میں اپنی امت سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنی امت کے سب سے حسین، ذہین، فصیح، بلیغ، خلیق اخلاق والے، سب سے زیادہ اچھی زبان والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، یاد رکھیں۔ اور ایک خاص اس نبی کے اندر جو دلیل ہوتی ہے نبی ہونے کی، وہ کیا ہے؟ وہ معجزات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولو سب، کیا ہوتے ہیں؟ معجزے۔ کوئی نبی بغیر معجزے کے نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جانتا ہے نا، یہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس میں کوئی ایک بات ایسی ضرور ہوگی، کچھ باتیں ضرور ہوگی جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہیں رک کر ایک بات اور سمجھا دوں کہ جو نبی جس دور میں آتے ہیں اس دور کے اندر سب سے کوالٹی کی جو چیز ہوتی ہے نا، جس پر کسی کی صلاحیت یا کسی کے اچھے برے ہونے کا یا کسی کے بڑے ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کوالٹی پر اپنے نبی کی کوالٹی کو پیش فرماتا ہے، اپنے نبی کے درجے کو بتاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ زمانے کے لوگ سب سے زیادہ بہتر آدمی اس کو سمجھتے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ یہ آدمی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی ہر زمانے میں۔ علی مثال کے طور پر علماء بیان کرتے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی نا، قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر قرآن میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، سارے قصوں کو آپ بار بار پڑھیے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جادوگری کے جو ہے وہ بڑے مظاہرے ہوا کرتے تھے، تو آپ کی حق و صداقت تو صداقت کو ثابت کرنے کے لیے وہی جادوگروں کو چیلنج کیا گیا، وہ آئے سب، میں بیان کرنا مقصد نہیں ہے وہ پورا، لیکن آپ کو اشارہ کرتا ہوں، وہ سب آئے، سب نے جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ لاٹیاں پھینکی جو صاف بنتی ہوئی نظر آئے، ہے نا، صاف بنتی ہوئی، سب دیکھ کر کے دہشت زدہ ہو گئے، کچھ نہیں جو بڑے تعداد کے اندر پھینکی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو پھینک دیا، عصا نے جو ہے وہ سب چیزوں کو نگل دیا، ختم کر دیا۔ سب مل کر تم سب کر سکتے ہو، جو سب مل کر جو تم کر سکتے ہو، اس کے لیے میرا عصا ہی کافی ہے جو تمہارے سارے جادو کو ایک وقت میں تلف کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا، جس زمانے میں جو نبی ہوتے ہیں اس زمانے میں جو چیز بہت رائج ہوتی ہے یا پھر سکہ رائج الوقت ہوتی ہے، وہی بات چلتی ہے، اور حق و صداقت یا بلند ہونے کے لیے اسی کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے اوپر کا معیار اس وقت کے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ تعالی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک، انسان جتنی ترقی کر جائے، ترقی کرتے کرتے تھک جائے، سیٹلائٹ داغ دے، بھیج دے، چاند پر چلا جائے، جو کچھ بھی کر لے، آپ کسی ایک مثال کو سامنے لا کر نہیں کہہ سکتے حضور کی حیات اور زندگی میں کہ حضور نے اس سے اونچا عمل نہ کیا ہو۔ آج سب سے بڑا عمل کیا ہو رہا ہے کہ انسان کیا ہے؟ چاند پر پہنچ گیا، سمجھے؟ 70 کی دہائی میں چاند پر پہنچ گیا، پھر جو ہے اب چاند کے اس طرف جانے کی بات کر رہا ہے نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے نا، آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن آپ بھول نہیں سکتے کہ ہماری تاریخ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام سے مکے کی سرزمین پر مطالبہ کیا گیا، جبل ابو قبیس پر کہا گیا اگر تم نبی ہو تو تمہاری جادوگری صرف دنیا اور زمین پر چل سکتی ہو، واقعی تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ کیا مطلب؟ آج ہم پہنچے نا، یہ واقعہ نہیں ہوتا، وہ کہنے والے کہتے نا، اسپیڈ آف لائٹ کی بات آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اسپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ لائٹ کی یہ روشنی اور کیا کہتے ہیں اس نور کی اسپیڈ کیا ہے، رفتار کیا؟
یہ آج بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے حبیب پاک کو جس سواری عطا کی نا، وہ برق، برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں، اور صرف برق نہیں کہا، براق کہا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغہ اس میں ہے، یعنی سب سے زیادہ تیز رفتار وہ سواری تھی کہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو بٹھا کر زمانے والوں کو بتا دیا، تم اپنی رفتار سے یا اپنی سائنس سے اسپیڈ آف لائٹ معلوم کرتے رہو گے، میرے نبی کی سواری میں ایسے بنا دوں گا کہ تمہاری سائنس ایک طرف، میرے نبی کی اس سواری کی رفتار ایک طرف تمہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس گفتگو کا کہ حضور کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے اور ہم اس بات کو سمجھنے لگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گفتگو کو ٹھہراتے ہیں اور پھر جو ہے اس مرحلے کو وحی کی بات جو آپ سامنے رکھی ہے بہتر طریقے سے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سمجھانے میں کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اکیلے میں آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، علمی بات ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی کم از کم ہر بات کو ایک بار سمجھے، سمجھ کر بھول بھی جائے تو چل جائے گا، کہہ تو سکتے ہم نے سنا تھا، سمجھا تھا، دل میں اتارا تھا، یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، دل میں تو اتر گئی ہے بات، دل میں اترنے کے بعد جو یقین پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے وہی یقین ہمارے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے نا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، ہرگز مطمئن نہیں ہے۔ بات صرف اتنی کہتا ہوں آپ سے یہ کہ نہیں، انسانیت کا ایک درجہ ہے، یہ جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، یہاں پر ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اور امن و شانتی کے ساتھ اپنے احتجاج کو درج کرانے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حق ہر حکومت کو قبول کرنا چاہیے، ہر حکومت کو قبول کرنا۔ جو ایسا نہیں کرتی، ذرا سوچو تو 20-22 بچوں نے خودکشی کر دی، ایک پیپر لکھ، بچوں کی آپ کو ان کے جانوں کی قدر نہیں ہے آپ کو؟ ہاں، کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے برباد ہو گئے، وقت برباد ہو گیا، کوئی ٹینشن میں آ گیا، کسی نے کیا کیا، ماں باپ کی پونجی چلی گئی، دوبارہ آپ نے کرایا تو اس کے اندر بھی گھپلے ہیں۔ آج کے اخبار میں اٹھا کے دیکھو، بچے شکایت کر رہے ہیں ہمارے نمبر جو ہے وہ 522-42 آنا چاہیے، 280 اور 90 آ رہے ہیں۔ آج کی یہ اتنا سسٹم خراب، آپ صرف لڑائی جھگڑے فتنے فساد، ایک دھرم دوسرے دھرم کو لڑا کر کے صرف حکومت کرنا چاہتے ہو، کتنے دن کر لو، کتنے دن کر لو۔ ہمیں دبانے کی بات کرتے ہیں نا آپ، ہر کام میں آپ ہمارا نام لاتے تھے ہے نا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، دوست یاد رکھنا، جب وہ چلتی ہے نا تو ایسی چلتی ہے کہ دشمن کے ہوش اڑا کے رکھ دیتی ہے، یاد رکھنا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم چاہے جس کی حکومت میں ہو، صرف یہ نہیں کہ کسی کا نام، کسی کی بھی حکومت میں ہو، ایک عام آدمی کا حق بھی مارا نہیں جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یہ طلباء، یہ ہمارے ملک کا مستقبل، سمجھے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اس احتجاج کے اندر آپ کم سے کم ذہنی طور پہ بھی اگر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر سکے تو آپ کا ضمیر مطمئن ہو سکتا ہے۔ ہم بھی بے قرار ہیں، میں کہتا ہوں، لیکن ہمارے میدان میں جانے سے ان کو دوسرا راستہ مل جائے اور نعرے بدل جائیں گے، اس رنگ روپ میں جائیں، نعرے بدل جائیں گے، بولے آ گیا، اب تو آ گیا، ہمارا مشن آ گیا، اب یہاں سے چھوڑو، اب یہاں چلو، ہے نا، نعرے بدل جائیں گے ان کے۔ لیکن ہے پھر میں آپ سے کہتا ہوں کیا ہے، ہمیں بھی حمایت اس حد تک دینا چاہیے جو قانون ہمیں اور آپ کو اجازت دیتا ہے، اس حد تک ضرور حمایت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات پھر میں یہ کہتا ہوں، ان سارے بکھیڑوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو تعلیم کی جانب رغبت دلانی چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، بچوں کو پڑھاؤ۔ پھر کہتا ہوں کیلا بیچنے لگاؤ بیٹے کو، لیکن پڑھا دو، رکشہ چلانے کی اگر ذمہ داریت تھی وہ دو، حمال بناؤ، لیکن حمال بننے کے ساتھ بیٹا کہے الحمدللہ گریجویشن کی ڈگری میں اپنے پاس ہے۔ ہم نے یہ کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام نے ساری پابندیاں اٹھا دی، ہے نا، کسی پیشے کو اسلام بری نظر سے نہیں دیکھتا، ورنہ وقت کے خلیفہ، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو وہ چرواہے تھے وقت کے، وہ یہودیوں کے ڈول کھینچا کرتے تھے کنوؤں سے، وہ کیا کیا، کپڑوں کے کاروبار کیا کرتے، یہ سب انہوں نے کیا۔ ہمارے اسلام کے نزدیک کوئی پیشہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، آدمی اگر اونچا بڑا ہوتا ہے تو اپنی تعلیم سے، ایجوکیشن سے ہوتا ہے، وہ جتنا ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے، تانا دیں گے نا پنچر لگاؤ، لیکن پنچر لگانے والا بچہ بھی ہمارا ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے، وہ چاہے جو کماتا ہے کما، لیکن علم کی ڈگری، وہ سوچ، وہ فکر، وہ انسانیت، وہ اخلاق تیرے اندر ہونا چاہیے۔
لوگ تیرے اخلاق اور تیری تعلیم کو دیکھ کر کہے کہ پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس پیشے کو چھوٹا سمجھنے والے لوگ چھوٹے، سمجھے؟ اس فکر کے ساتھ سب سے کہتا ہوں میں، جس فیلڈ میں رہو آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ، گاؤنڈی ہے تب بھی پڑھاؤ بولتا ہوں میں، اور کیا سمجھاؤں آپ؟ گاؤنڈی ہے اگر آپ بچے کو اینٹ اٹھواتے ہو اٹھواؤ، لیکن بچے کو پڑھاؤ، سمجھے؟ دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، ہے نا، تاکہ وہ جیے نا تو کسی کو اچھی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے وہ امپیرٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ سینہ کھول کے کہے تو جو کہہ سکتا ہے تجھ سے بہتر میں کہہ سکتا ہوں، تو جو سوچ سکتا ہے تجھ سے بہتر میں سوچ سکتا ہوں، اللہ نے رزق حلال کی جو ذریعے مجھے دیے ہیں میں اس پر عمل کروں گا۔ ایمانداری اخلاق کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کیلا بیچنے والا بہتر ہے اس IAS افسر سے، اس IPS افسر سے جو رشوت لے کر کسی غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کرتا ہے۔ بات سن لیا آپ نے؟ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کیا منصب رکھتا تھا اور تیری نوکری کتنی تھی، پیکیج کتنا تھا، یہ بتا تو اچھا انسان تھا یا نہیں تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں سب سے زیادہ وزنی مومن کے پلڑے میں جو چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے کسی کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ نہ کرو، حق کے ساتھ رہو، چاہے وہ دنیا کا حق ہو یا دین کا حق ہو، حق کے ساتھ رہو، جو حق کے ساتھ رہتا ہے حق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں شان ایمانی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیں، صف درست کر لیں جن لوگ